کتنی سنگ دل ہے تھامس مان کی مادام لنچن، کتنی مہارت سے اسے دل توڑنے کا ہنر آتا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اسی لیے پھر ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بڑا صاحب نوبل انعام یافتہ ادیب تھامس مان کی نمائندہ کہانی ہے۔ فریڈ مان اس کہانی کا ہیرو ہے۔ وہ ایک انتہائی بدصورت شخص ہے اور آج تک کسی نے بھی اسے محبت سے نہیں دیکھا۔ اس کا گھرانہ گو کہ زیادہ امیر نہیں ہوتا، لیکن اپنے قصبے میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قصبے میں چاہے اوپرا ہو، موسیقی کی کوئی محفل ہو، تھیٹر پر کوئی خاص شو ہو یا کوئی بڑی سی ضیافت، اس گھرانے کو ضرور مدعو کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں قصبے میں مادام لنچن کی گھرانے کی آمد ہوتی ہے۔ مادام کا شوہر ایک بہت بڑا سرکاری آفیسر اور خود مادام حسن کی دیوی۔ اس نئے گھرانے کی یہ خوبی بلکہ مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ قصبے کے خاص لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے، جبکہ انہی لوگوں میں فریڈ مان کا خاندان بھی آتا ہے۔ ایک دن اچانک میاں بیوی ان کے گھر آتے ہیں اور سرد مہر آنکھوں والی مادام لنچن بھی، جو فریڈ میں کچھ خاص قسم کی دلچسپی لینے لگتی ہے۔ اب یہ نیا خاندان ان کو بھی اپنے خوبصورت سے گھر میں مدعو کرتا ہے، جو دریا کے کنارے ہوتا ہے۔ تھیٹر میں بھی وہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور دونوں گھرانے ایک دوسرے کے قریب اس طرح آ جاتے ہیں۔ فریڈ مان نے گو کہ اپنی معذوری اور بدصورتی کی وجہ سے تنہائی کی زندگی سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، لیکن مادام لنچن کی نظر التفات اس کے اندر کے محروم مرد کو جگا دیتی ہے اور وہ اب ہر وقت اس کی توجہ کا طالب رہنے لگتا ہے۔ اب مادام بھی برملا یہ اظہار کرتی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی مریضہ ہے اور اس کا ہر وقت ایک خاص اور شدید اذیت سے سامنا ہوتا ہے، اور وہ اس اذیت کا سامنا اسی طرح ہمیشہ کرتی رہتی ہے۔ اب مادام کا گھرانہ ایک بہت شاندار دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اب اس دعوت میں مادام ہر صورت میں مام سے شرکت کا کہتی ہے۔ دعوت کے دوران مادام اپنے عشق میں مبتلا پاگل فریڈ کو دریا کے کنارے کھڑے سرسبز درختوں کی طرف لے جاتی ہے، اس سے خوب ہمدردی جتاتی ہے، خود کو بھی فریڈ کی طرح معذور اور اذیت سے گزرنے والی شخصیت بتاتی ہے، اور فریڈ کو بار بار اس نقطے کی طرف لاتی ہے کہ بس وہ اس سے دل کی بات کہہ دے، کیونکہ مادام ہی صرف اس کے لیے ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سخت ہمدرد ہیں۔ اب جب بیچارہ فریڈ اس کے گھٹنوں پر سر رکھتا ہے، اپنی محرومیوں پر روتا ہے اور اس کی ہمیشہ کی توجہ کا طلبگار بنتا ہے، تو وہ سنگ دل اپنے خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر لا کر اس بد نصیب عاشق کو پرے دھکیل دیتی ہے اور برا سا منہ بنا کر سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اس خوفناک مذاق کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پاگل شخص مان اسی دریا میں پانی میں کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ادیب تھامس مان کے اس افسانے پر ہمارا یہی تبصرہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس افسانے بڑا صاحب میں دو کرداروں کے نفسیات کو انتہائی خوبصورتی اور شدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تھامس مان 1875 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہانیاں، ناول اور مضامین لکھے۔ تھامس مان کو ہم گہری نظر کا ایک نفسیات دان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے دو ناولوں جادوئی پہاڑ
اور وینس میں موت کو عالمگیر شہرت ملی۔ ان کی تحریروں میں ہمیں کہیں بھی خوش کن مسکراہٹیں نہیں ملتی، بلکہ وہ ساری زہر خند طنز کا شاندار نمونہ ہے۔ تھامس مان کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے طنز سے باز بالکل نہیں آتے۔ در حقیقت مان کی تربیت ایک سخت قسم کے مذہبی گھرانے میں ہوئی، اور اسی طرح کے سخت گیر قسم کے کردار ان کی تمام کہانیوں اور ناولوں کا مرکز بنتے ہیں، جن کو لکھنے میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ 1933 میں جب ہٹلر برسر اقتدار آیا جرمنی میں، تو مان نے ان کی سخت مخالفت کی اور تب سوئٹزرلینڈ میں سیاسی پناہ حاصل کی، اور یوں 1929 میں انہیں ادب کا نوبل پرائز ملا۔